حضور فرماتے ہیں عثمان قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عثمان غنی کھڑے نہیں ہوں گے. حضور نے وعدہ لیا رب کو، فرمایا یا اللہ عثمان بڑا یار ہے، تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. جی ہاں، یہ زمانہ تے عثمان غنی تھی، جنت بھی خریدی، سارا کچھ خریدیا، سارا کچھ. لیکن میں تے گل کر لگا، میری گفتگو ختم. اے جماعت اسلامی دا بانی میٹرک پڑھے ہویا، مودودی صرف میٹرک پڑھے ہویا، عربی بھی کتاباں لکھتا رہا، عربی کتابوں کے ترجمے بھی کرنا رہا. بندے رکھے ہوئے سن انہوں نے تار القادری طرح، پیسہ تے جماعت اسلامی کو بڑا ہے. اے کھلا تے ہوں رواج بنیا نا، ساری کھلا تے جماعت اسلامی لے جاندی سی. ہوں سنیاں نو کوئی ہوش آئی. تے ویسے میں سارے تواڈے سنیاں دا بڑا ہی شکر گزار ہاں، اس واری تساں کمال کیتی. میں پہلے تو میں گلا رہندا سی تواڈے تے، اس واری تسی سارے گلے دھو دیتے. میں تانوں دو ہاتھاں نال سلوٹ ماروں، ساڈا حق بندا ہے یار اتنا. ہن میں بھی خوش ہاں تواڈے، دیکھو کتنا میں خوش ہاں تواڈے. ہن میں بھی تانوں خوشی خوشی تقریر سنانا. جدوں اسی ساڈی واری آوے تو تسی کہو نہیں 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 میں فلانی جگہ وعدہ. اس بار انہاں کسے نال وعدہ نہیں کیتا، جے کیتا بھی سی انہاں نے کہا مولانا نو دینی جا کے کھل بس. ہاں جی بس تسی اس باری کمال کر دیتی، جن کمال کیتی تسی. میں اللہ رسول ہی تانوں جزا دینی. میں تو تواڈے واسطے دعا ہی منگ سکدا، اور میں تواڈے سامنے نہیں منگی، میں تواڈے خفیہ بھی تواڈے واسطے دعاواں منگی، ہاتھ چک کے میں تواڈے واسطے دعاواں منگی تے رو کے دعاواں منگی. میں کہا یا اللہ جڑے تیرے نبی دے اس درد گدار نال تے چوکیدار نال اتنا وفا کیتی، تو انہاں دیا سارے کام پورے کر دے، دین دنیا انہاں دیا پوریاں کر دے. احمد جماعت اسلامی دا مودودی جہدے بارے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندے ہوندے سن، میں پہلے جیل وچ موجود سی 1953 دی جیل تے مودودی نو نپ کے لے آئے. میاں طفیل پھر کشف الماجوب دا بھی ترجمہ کردا رہا، جماعت اسلامی دا جڑا امیر رہا مودودی تو بعد. ساری زندگی میاں طفیل بھی نہیں گیا داتا صاحب تے مودودی بھی نہیں گیا. تے تینوں کی حق بندا ہے بھائی کشف الماجوب دا ترجمہ کرنا. پھر انہاں چونکہ ویکھیا بھائی سنیاں دی داتا صاحب مرکز ہیں تے انہاں پھر مودودی انہیں بھی ترجمہ کیتا ہے اس طرح میاں طفیل نے. یہ دا قاری خاص سی مودودی دا میاں طفیل. انہیں پھر ایک گھڑنتو قسم دا پورا ایک مودودی دے حیات تے مضمون لکھیا، اخباراں بھی چھپدا ہے جدوں مودودی دا مرن دے دن آندا ہے. اور مودودی جدوں مدینہ پاک گیا تے پیچھے ہاتھ بن کے تے حضور دے سامنے گیا، پیچھے ہاتھ بدے ہوئے سن. وہ لوگ موجود ہیں جنہاں گواہی دیتی کہ مودودی انج ہی ویکھدا رہیا، پیچھے ہاتھ بن کے نا کدی مسجد نبی شریف انج جائے، کدی انج جائے، کدی انج جائے. تے جدوں حضور دے سامنے آیا تاں بھی پیچھے ہاتھ بدے ہوئے سن. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ جدہ اتھے بھی جا کے سر نہ جھکیا پھر دس کتھے جھکے، پھر اور کیڑی جاوے جتھے جا کے. کیوں جی جتھے ہر شے سر جھکا بیٹھی، سمندر بھی سر جھکا بیٹھے، درخت بھی سر جھکا بیٹھے، اود پہاڑ بھی سر جھکا بیٹھے، جھلے اٹھ بھی سر جھکا بیٹھے، جھلے کتے بھی سر جھکا بیٹھے کہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں. اس نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت مودودی. عثمان غنی دے بارے حضور اے میرے آقا دی شہادتاں نے تو بڑے لمبیاں حدیثاں. حضور نے فرمایا عثمان قیامت والے دن بھی رب دے کول کچھ نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے، 6 باری حضور کو جنت بھی لئی، 2 صاحبزادیاں بھی حضور دیاں انہاں دے نکاح وچ. رسول اللہ نے اتنا خوش کیتا کہ حضور نے فرمایا گٹھڑی پیسے دی بھر کے بن کے لے آئے سونے چاندی دی حضور دی بارگاہ وچ. تے رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ پیسے چک کے حضور اپنی گود وچ انج اچھال رہے سن، انج کر 2 ہاتھاں نال حضور خوشی نال انج کر رہے سن تے نال فرما رہے سن ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد عثمان جیڑا مرضی کام کرے. اے ضمانت بھی دیتی بقول مودودی دی. اگر عثمان غنی کوئی اقربا پروری کیتی، مودودی کہندا ہے عثمان غنی اقربا پروری کیتی کہ بیت المال جو اپنے رشتہ داراں نو پیسے دیتے اور اپنے رشتہ داراں نو زیادہ گورنر بنایا
تیرے بقول ہویا انج نہیں، عثمان تے عثمان ہیں، ہاں جی عثمان تے عثمان ہیں جنہاں نے رسول اللہ نے اتنا خوش کیتا پیسے دے کے اور 950 اٹھ لے آ کے، کیوں جی اتنے تو ایک اٹھ بار بدے ہوئے تو ساری دنیا جمع ہو جاندی، جد عثمان غنی 950 اٹھ لینے چلائے ہونے جی، تے نال 50 گھوڑے بھی بن دیتے، تے نال گھر سونا چاندی جڑے سی وہ بھی گٹھڑی بن کے لے آئے، تے اس ویلے رسول اللہ دی خوشی دی جی، ہاں جی اس ویلے عام بندے دی کوئی کرے تے اس ویلے رسول اللہ خوش ہو رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور جب رسول اللہ عثمان پر راضی ہو گئے اور اتنے راضی ہو گئے کہ حضور نے کسی کے پیسے نہیں اچھالے اپنی گود میں، حضور ایسے اچھال رہے تھے اور ساتھ ضمانت دے رہے تھے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان جیڑا مرضی کم کرے، اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ دس ہوئے جماعت اسلامی دے ابانیاں 10 حضور تے ضمانتہ دے گا عثمان غنی نو، کام کرنا ہی کوئی نہیں۔ عثمان غنی تے یار اتنے سن کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے سن تے حضور دی ران تو اگو قمیض اٹھی ہوئی سی، ران تو این قمیض، ہوں میں ران تو قمیض چک دیتی ہے تو کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں، این لیٹے ہوئے سن رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر بھی آئے، باقی صحابہ بھی آئے، حضور اٹھ کے نہیں بیٹھے، جدو دربان نے کہا جی عثمان آ گئے، حضور اٹھ بیٹھے این کر کے، اٹھ کے حضور نے اپنے سارے کپڑے صحیح کی تھے تو حضور نے فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت ہے، اور 10 جنہ کو رسول اللہ بھی حیا فرمان، اور 10 جنہ کو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرمان ہوئے، تو حیا نہ کیتا، تو عثمان غنی کے خلاف لکھ گیا، کھالے لے کر اسلام کا کام کرنا ہو رہا ہے جی، چندے لے کر لوگوں سے بٹور کر ہر مہینے منصورہ چلانا ہو رہا ہے، اور اپنی جیب سے 1000 گھوڑے 1000 اٹھ 50 گھوڑے تے 900 اٹھ تے سونے چاندی تے ڈھیر دے کے رسول اللہ نے خوش کرنا ہو رہے، اور تو کیڑی گل تے اعتراض کیتا عثمان غنی ہوتے؟ تو میٹرک پڑھے ہوئے آدمی سی تے تو عربی چ کتاباں لکھنا رہا، جے دارالقادری بندے رکھے ہوئے نا اس نو دھرنے تو فرصت کوئی نہیں، اس طرح ایک کتاباں لکھوا دا نا دارالقادری پیسے دے کے بندے ملازم رکھے ہوئے، ہاں اینو پیسے دیندا 20-50 ہزار روپے نے ملازم رکھنا، شامی کہدا ہے مینوں اس موضوع تے کتاب تیار چاہیے، انہیں 50,000 روپے لینا، کتاب تیار کے شامی تے تھلے لکھ دے دین شیخ الاسلام صاحب کتاب لکھی، ہاں جی ہاں شیخ الاسلام جو کتاب لکھی نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سناوے میں بھی سنانا، انہیں بالکل کوئی نہیں لکھی، انہیں قرآن دا ترجمہ بھی کوئی نہیں لکھا، کسی کو لکھوایا، ہاں جی الرحمن والا العرش استوا ہے، انہیں مانا کیتا اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، اس کا مطلب ہے انہیں درس نظامی دی پہلی کلاس بھی نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ متمکن ہونے سے پاک ہے، میں تو ویکھے ہی قد نہیں، ہاں جی اور واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، القادری ترجمہ کیتا ہے اظہار عبودیت کے لیے آپ استغفار کرتے رہا کرے تاکہ آپ کے شان سے کوئی کم تر فعل نہ صادر ہو جائے۔ 10 ہوئے رسول اللہ کم کرن تے حضور دا فعل جڑا حضور دی شان تو کم تر ہونا ہے، اور ذلیلہ ایک ہی ترجمہ کیتا ہے تو کیوں جی اے ترجمہ کیتا امام احمد رضا بریلوی، کیوں جی انہیں مانا ایک ہی تھا، اظہار عبودیت کے لیے آپ استغفار کرتے رہا کریں کہیں آپ کی شان سے کم تر کوئی فعل صادر نہ ہو جائے۔ 10 ہوئے رسول اللہ تے چہرہ انور اٹھان تے کعبہ بدل جا، تینوں بڑا شیخ الاسلام تینوں کنے بنایا؟ شیخ الاسلام تا امام احمد رضا بریلوی، مجدد اعلیٰ حضرت بریلوی، عاشق رسول تے اعلیٰ حضرت بریلوی، عالم اعلیٰ حضرت بریلوی، صوفی اعلیٰ حضرت بریلوی، قادری اعلیٰ حضرت بریلوی، پیر اعلیٰ حضرت بریلوی، ہاں تے مانا کیتا اعلیٰ حضرت کا جدو قلم چلیا تے آپ نے فرمایا یہ مانا یہ نہیں چلیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یہ مانا ہے میرے حبیب اپنے خاصوں کے لیے بھی معافی مانگا کریں، عاموں کے لیے بھی معافی مانگا۔ گل لے لیے لوگ سمجھتے ہمارا کسی سے کوئی ذاتی بات ہے، کیوں جی ذاتی ساڈے نال کسی دی بھی کوئی نہیں، بس سارے اس در تے آ جان اتنے اپنے علم کر دین فنا۔ آلہ حضرت بریلوی جے ترجمہ کر دیتا سی تینوں وڈا مفتی بنن دی کیڑی لوڑ سی اپنے کھاتے اتنا غلط ترجمہ پڑھ دی؟ تینوں کنے بنایا؟
تینوں پتہ نہیں سی اتنی وڈا جو بابا آگے کھڑیا تو چپ کر کے ہاتھ بن کے پیچھے کھڑو. لو جی جڑا احمد رضا دا عقیدہ میرے بھی ہوئی ہے تو وہ وچ گھڑنتو قسم دی گل کیوں کی تھی؟ الزام دی نسبت تو حضور دی طرف کیوں کی تھی؟ پھر تو کیا کہ حضور کام کریں گے تو آپ کی شایان شان سے وہ کم پر فیل صادر ہوگا. ساری قوم نو پتہ ہوندا کوئی نہیں کسی گل دا تو ایویں جو مولوی صاحب کے خلاف بولے. میں کسی نے بھی کدی خلاف نہیں بولیا. ہاں اس تلوار تھلے جیڑا آوے جیڑا حضور دی خاطر چل دی, ہاں وہ تو صرف حضور کے لیے بات ہے. ایسی پڑھے جی کیوں جی دہان میں زبان بس اے حضور واسطے زبان ہے تے چلدی بھی حضور واسطے ہی ہے. جیسے دنیا دار واسطے میں کدی چلائی کہ حضرت صاحب بڑے فلاں تھے تو حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے. ہاں عثمان غنی واسطے چلی اس واسطے کہ نہ حضور نو خوش کیتا. کیوں جی دل بمحبوب حجازی بستہم. اقبال کہندا دل تے ایک جگہ لایا نا وہ تے حضور دی ذات ہے اور زین جہاد بیک تے کر پا وستہم. انہاں جے رسول اللہ دی خدمت کیتی تے اسی انہاں دے نام تے نہ لکھ دے اپنے سر تے کیوں نہ لکھے. ہاں انہیں جانا انہیں مانا. امام احمد رضا بریلوی میں تو گیا ہی کوئی نہیں بریلی شریف لیکن جدوں گل پڑھنے نچنا تے دل کرنا کہ بابا تینوں رب نے کتنا ادب والا بنا کے بھیجا اور تینوں علم بھی دیتا. کیوں جی اللہ اکبر. مولانا روم چونکہ اقبال دی بھی پیرن تے مولانا روم دا جڑا شعر اے اقبال دے کلام وچ مینوں نہیں لبیا. اس عشق دی جتھے جا کے مولانا روم گل کیتی فرمایا عشق جوشد بہرا مانندے دیکھ. فرمایا جدو عشق جوش جاوے نا تو وہ انج کردا کہ پورے سمندر نو دیگ دی طرح ابال کے رکھ دیتا. عشق جوشد بہرا مانندے دیکھ. ہاں فرمایا جی دیگ تھلے لکڑیاں لاؤ دیگ تے اتنی ساری ہوندی جدو عشق اپنی والی تے آوے نا اپنی والی تے آ جائے عشق جو جوش آ جائے تے فرمایا عشق تے پورے سمندر نو جناب دیگ دی طرح کھوڑا کے رکھ دیندا. اور عشق شاید کورا مانندے ریکھ تے فرمایا جدو عشق اپنی والی تے آ کھڑا ہوے نا تو او انجے پہاڑاں نو انج پیس کے رکھ دیندا جویں ریت پیس کے رکھ دیندی. اے عشق دیاں گلاں جڑی امام احمد رضا امام احمد رضا پورے سمندر نو کھڑا کے رکھ دیتا. یہ کہتی ہے بل حضور دی گل آئی پھر احمد رضا پھر انج ہویا فرمایا حضور کے بارے میں بات کرتا ہے احمد رضا جو موجود ہے. اسی کوئی پوجا نہیں کرتے نہ سانو گل ہی امام احمد رضا کی تھی. کیوں جی وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جب وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب رسول اللہ گل کرتے سن اتنے نازک آپ کے ہونٹ مبارک وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. کیوں جی وہ گل ہے کیا کسی گل کی تھی آپ نے لب مبارک کے بارے فرمایا وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے. جب حضور بھائی گل کرتے سن ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. اگے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. فرمایا مت سمجھی کہ حضور دے لب ہائے مبارک جڑے سن وہ تو ایک ہی پھول گردا سی. فرمایا نا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. فرمایا پورے باغ بلبل پھرے تو تا کسی کونے جا کے ایک گلاب دا بوٹا انہوں لبدا ہے تو فرمایا اتھے گل ہو رہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ امام احمد رضا بریلوی ہے. جی اعلیٰ حضرت بریلوی نہ ہوندے نا برے صغیر میں بھی آج ممبر تے بیٹھ کے اگر مگر کر رہے ہوں میں بھی کر رہے ہوں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. امام احمد رضا بریلوی کے آئے برے صغیر تے او پیرا دیتا حضور دی عزت تے پیر دوسرا لاؤن دا بھی موقع نہ ملیا. جس طرح حضرت شماس بن قیس انج کیتا نا حضور دا انج پیرا دیتا. امام احمد رضا برے صغیر کھڑے ہو کے ایک پیر اتنے کھڑے ہو کے پورے گستاخان دا انج پیرا دیتا. فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. کیوں جی تو پھر اپنے بارے یہ کیا فرمایا قیامت تک احمد رضا دی جدو گل آئے گی حضور دی شان بھی تے حضور دے گستاخاں دے خلاف بھی. فرمایا احمد رضا اپنا خود تعارف کرا کے جا رہا. بعد مولوی خادم نہ سمجھے کہ میں تعارف کرایا. مولوی خادم جڑا میری علمی گلاں مت دسے بلکہ میری گلاں چرا کے خود مولوی بنے. آج اعلیٰ حضرت فرمایا میرا تعارف کے نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زنبور کے نیش بے نوش. فرمایا احمد رضا قیامت تک شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں.
سمجھ آئی؟ ہاں آلہ حضرت بریلوی اسے واسطے اپنے آپ کو کتا 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 کہنے دنیا تو چلے گئے ادنا کتا، پھر آخر تے پھر کیا میں ادنا کتا سب تو کم تر حضور دے دربار دے جڑے کتے نے انہاں وچوں ادنا کتا میں ہاں آلہ حضرت بریلوی ورنہ اتنا بڑا عالم ہوئے کیوں جی اتنا بڑا عالم ہوئے اتنا بڑا بزرگ تے صوفی ہوئے تے جدے 40 سال ایتھے تے لوگ ویسے صوفیت تاریخ کیتے نا نیکیاں تسمیاں پھیر دین تے جناب مریداں نو پھان واسطے آلہ حضرت بریلوی اتنے بڑے نیک کہ 40 سال جنہاں دی مجلس وچ دنیا دی گل نہ ہوئے جنہاں نو جاگدے رسول اللہ دا دیدار ہوئے کیوں جی تے جنہاں نو جاگدے رسول اللہ کیا دولت المکیہ لکھا دین ہاں جی تے جنہاں نو غوث اعظم خود پیار فرمان ایڈا بڑا بابا ہوئے تے پھر او دے قلم وچوں ایک غلطی بھی نہ نکلے سانو لوگ کہ او دے خلاف کیوں بول دے ہو میں کہا امام احمد رضا کو سانو پیسے دے دو اسی بابے دے دن رات انہوں سمجھاؤ نا کیوں جی ہاں ایک مولانا روم فرمان دین عقل جدوں عشق دی شرح کرن لگی تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی ہاں شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت عشق دی شرح عشق ہی کر سکنا ہاں جی عشق دی شرح ہاں تے صحابہ دی شرح امام احمد رضا کو عشق آیا نا تے تاں نے پھر حضور دے عشق دی شرح عشق کر سکدا یہود و نصارا کو مال کھا کے 3 مرلے دے مدرسے وچ بیٹھ کے پوری دنیا بندہ ہلا دے ہاں آلہ حضرت بریلوی دا مدرسہ بلکہ کمرہ بھی تے کون سی تے رہن دی بھی جگہ کوئی نہیں سی آلہ حضرت کون جا کمرہ ہاں جی تے جتھے کام کیتا ہاں جی باہر و بر بھی ہلا دیتے خشکی تے تری بھی ہلا دیتی فرمایا یہ احمد رضا ہے جس نے کسی سے پیسے لے کر بڑے بڑے مدرسے نہیں بنائے ہاں ترے رسول کا ٹکڑے کھائے لیکن تکون کمرے میں بیٹھ کر ایسا کام کیا کہ قیامت تک لوگ کہندے رہن گے احمد رضا کیوں جی 2 مربع تے مدرسہ ہوئے تے بندہ ممتاز قادری دے خلاف گل کر دے او بہتر نہیں سی ایک مرلے چ ہی ہوندا تے ممتاز نال تے کھڑا ہو جاندا ہاں علم ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے غیرت ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے عشق رسول ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے انشاءاللہ سفر وچ گل ہوئے گی تے ضمناً بات آ گئی ہاں مودودی بھی لکھیا انہیں بھی ترجمہ لے میٹرک پڑھے ہوئے بندہ ترجمہ کر بیٹھا قرآن میٹرک پڑھے میں جماعت اسلامی والے جڑے نا بیچارے اے نہ ہل نہ ککڑ کیوں جی اسی تو امام احمد رضا نو مرنے جی جد علم دے سامنے پورا عرب و عجم سر جھکا بیٹھا عرب و عجم سر جھکا بیٹھا ایک بندہ میٹرک پڑھے ہوئے وہ گل آخری رہ گئی مولانا عبدالستار خان نیازی فرمانے سے مینو سزائے موت ہوئی میں پہلے موجود سی کیمپ جیل کہنے پیچھو مودودی بھی آیا میاں طفیل لکھا کہ حضرت اتنے مطمئن تھے حضرت نے جاتے ہوئے وضو فرمایا پھر حضرت نے نفل پڑھے پھر فلاں کیا حضرت اتنے مطمئن میاں طفیل جھوٹ موٹ کتنا لکھا ہے مولانا نیازی فرمانے سے میں تو چشمدید گواہ سی میں تو پہلے موجود سی مودودی نو نپ کے لے آئے میں 1981 ملن گیا مولانا عبدالستار خان نیازی پڑھتا سی جمعے والا دن سی اتو اترے اپنے گھر ترا بدیا دھیان کھونڈی اسی 4-5 طالب علم سی اسی اگے ہو کے سلام لیا کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو تو ایسا کہ جی زیارت واسطے آیا کہتے یہاں میرا کوئی مقبرہ بنا ہوا ہے تم زیارت کے لیے آئے ہو ویسے انہوں نے خوش طبی کی تھی تو کہنے لگے کیا پیو گے ایسا کہ کچھ بھی نہیں اسی باہر نکلنا ہے ایسا یہ جڑی تسی ساری حوصلہ افزائی کر چھڈی ہے تھوڑی کیوں جی نورانی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں نا ضیاء الحق نیازی صاحب بھی موجود سن پیر برکات صاحب سارے موجود سن ضیاء الحق تے نورانی صاحب نے ضیاء الحق نو منافق کہہ دیتا منہ تے وہ جناب سارے اسلم بے گری بھی بیٹھے سن سارے وہ بیٹھے سن ہارون محمود ہارون وزیر داخلہ سی وہ سارے بیٹھے ہوئے سن تے چپ گرم و گرم کم ہو گیا نورانی صاحب نے انہیں بھی کوئی گل کر دیتی نورانی صاحب پھر انہوں سنا دیتی ماحول بڑا گرم ہو گیا نیازی صاحب فرمان لگے اوے نورانی صاحب چھوڑیے چھوڑیے یہ تو ٹھنڈا دوزخ ہے اس کو چھوڑو پر کیا بات وہ گل جڑی مذاق پا دیتی ہاں جی بڑے خوشطبی بھی فرمانے سن نیازی صاحب تے اے فرمان نیازی صاحب چونکہ پرانے آدمی سن تے فرمانے سن بھائی مودودی نو انج نپ کے لے آ رہے سن جویں کھوتیاں کرنا تو نہ پاوندا ہن اے دا تانوں سمجھ نہیں آنی اے دا سمجھ انج نہیں آنی بھائی کھوتیاں منجا تو نپو ٹر پاوندا انہوں پیڑی پاؤ پیرا تو ٹر پاؤں وہ کنا تو نپو تو پیچھے ہٹتا ہوں سمجھ آئی تو کہنے جدو انج نپ کے لے آ رہے نا تو وہ پیچھے ہٹے تو پولیس والے اگے چھکن تے میں اندروں آواز لائی
میں کہا مولانا دلیر ہو، حضور کے لیے آ رہا ہے، کیا برس رہا ہے تجھے؟ کشتگان خنجر تسلیم را، میں بھائی انہوں شعر فارسی دا پڑھیا، میں کہا پڑھے مکتوبات امام ربانی، امام ربانی نہیں جیل چ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، 4-5 نکل جاواں گے، جی پھانسی بھی لگ گئی تو پھر حضور دی خاطر کہنے لگے پھر مودود ہی ٹریا۔ ہاں تو میں انہوں شعر سنایا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمانہ از غیب جانے دیگر از، فرمان لگے اور کیوں پریشان ہونا، جڑا رسول اللہ دے نام تے قربان ہونا مرنا کوئی نہیں، انہوں ہر لمحے نوی زندگی اللہ عطا فرماتا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا۔ 1 اکتوبر کی تیاری فرمائے سارے، رہے گا یوں ہی ان کا